اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے ممدوح غامدی صاحب کا موقف ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ رمضان کے روزے مؤخر کر سکتے ہیں، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میری تو وہی رائے ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ میں اگر کسی کا ممدوح ہوں یعنی اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کی طرح کا ممدوح ہوں۔ آپ تو جب علماء کے ممدوح بنتے ہیں نا، آپ سے مراد جو اس قسم کے سوالات مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے دماغ میں کیڑا ہوتا ہے کہ آپ اندھے بن کے کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ میں اگر کسی کی کسی بات کی تعریف کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی گمراہیاں بھی میں اپنے کھاتے میں ڈلواؤں گا، یا وہ کوئی غلط بات کرتا ہے تو میں اس کو بھی انڈورس کروں گا۔ کتاب و سنت کے دلائل میں تو قطعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ روزے مؤخر کرنے کی اجازت صرف مسافر کو ہے اور مریض کو ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے۔ رمضان کے احکامات کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے 4 نشستوں میں، مسئلہ نمبر 53A B C D، جن کے کلپ بھی آج کل غلام محی الدین بھائی نے آلموسٹ بنا کے اپلوڈ کر دیے ہیں، ہر قسم کے مسائل 4 نشستوں میں ریکارڈ ہوا ہے۔ اس میں نے یہ ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ تو سورۃ البقرہ میں 2 لوگوں کو مؤخر یعنی ڈیلے کرنے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، ایک مریض اور دوسرا مسافر۔ البتہ اسی کی ایکسٹینشن ہے جو سنن ابی داؤد کے اندر، سنن نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو بھی روزے مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو وہ قرآن سے کوئی ٹکراتی نہیں ہے۔ قرآن میں جو مریض کا لفظ آیا نا، یہ جرنلائز ہے۔ عورت بھی ایک قسم کی اسی مرض سے گزر رہی ہوتی ہے نا، اس کو ایک جسمانی کمزوری تو لاحق ہے جب وہ دودھ پلا رہی ہے یا وہ حاملہ ہے، تو وہ مریض کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی کو ایلیبوریٹ کر دیا کہ آپ وہ بھی مؤخر کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کہیں کتاب و سنت میں نہیں آیا کہ اور کوئی روزے کو مؤخر کر سکتا ہے یا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب رہا غامدی صاحب کا یہ یعنی ایشو، تو وہ اس کی بجائے سولوشن دے۔ میں سولوشن دیتا ہوں۔ ہم خود بھی یعنی یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں۔ میری تو آلموسٹ 4 سال کی انجینئرنگ یونیورسٹی کی جو پریپس ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ہی آئی تھی، تو جس میں یعنی ہمیں 2-2.5 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی پیپروں کی تیاری کے لیے۔ تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ہم یہ کرتے تھے کہ ہم رات کو پڑھتے تھے، سحری کر کے خوب ڈٹ کے فجر پڑھ کے سو جاتے تھے، تو جا کے ظہر کے وقت اٹھتے تھے، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر سے عصر بھی آرام کیا، اور عصر سے مغرب کے دوران چہل قدمی کر لی، تھوڑی بہت پڑھائی کی، اور افطار کرنے کے بعد آرام سے بیٹھ کے ہم پڑھائی کرتے تھے فجر تک، اور اس میں قیام اللیل بھی کرتے تھے۔ البتہ اگر کوئی یعنی کسی کے پیپروں والا ایشو ہے تو قیام اللیل چھوڑ سکتا ہے، صرف فرض نماز پڑھ لے تو نفلی عبادت ہے نا، یعنی تراویح چھوڑ بھی سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ رات کو پڑھائی کر لے۔ البتہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے اب جہلم شہر سے لوگ پیپروں کے لیے بعض اوقات پنڈی جا رہے ہوتے ہیں، بورڈ کے پیپر پنڈی میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اب پنڈی تو وہ مسافر ہے نا، اگر وہ پیپر دینے کے لیے جاتا ہے تو وہ تو تقریباً 110 کلومیٹر ہے یہاں سے، تو مسافر تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے شہر سے مسافت کی مقدار میں نکلتے ہیں تو آپ تو روزہ ویسے ہی وہ پیپروں کی وجہ سے نہیں، سفر کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں، اس دن کا ایک روزہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یا فقہ حنفی کی طرح ہیلا کر کے اپنا سینٹر دوسرے شہر میں بنوا لیں۔ سر وہ ایک کتاب ہے نا ایک حنفی عالم کی، وہ کیا ہے جی، تحفۃ الحجاج ہے، ہاں، اس میں بڑے گندے گندے مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں، تو وہ میں یعنی بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اس میں ایک مسئلہ جو ہے نا وہ صاف ستھرا بڑا عجیب و غریب مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی، آپ کو پتہ نا یہ حرمین شریفین میں جب آپ حج کے لیے جب جاتے ہیں نا، تو منا کے اندر نا ہر حج کے موقع پہ نا وہاں پہ لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے کہ جی ادھر ہم نے 2 فرض پڑھنے ہیں ظہر کے یا 4 پڑھنے ہیں، کٹھے پڑھنے ہیں علیحدہ پڑھنے ہیں۔ چونکہ حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ آپ وہاں پوری نماز پڑھیں گے، جبکہ بخاری و مسلم اس کے اوپر گواہ ہیں احادیث کے نبی علیہ السلام نے منا کے اندر جو ہے وہ 2 فرض پڑھے ظہر کے اور 2 عصر کے، اور آپ نے جمعے کا دن بھی تھا تو جمعہ بھی نہیں پڑھا، ظہر عصر کے 2 فرض پڑھائے ہیں۔ تو یہ حج کی خصوصیت ہے، چاہے وہاں کوئی مسافر ہے یا مقیم ہے، حج کی خصوصیت ہے کہ اس نے نمازوں کو جمع کرنا ہے، ظہر عصر کو، اور 2 فرض پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد مزدلفہ میں جا کے مغرب اور عشاء کو جمع کرنا ہے، اور وہاں پہ بھی مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ اب حنفی کہتے ہیں نہیں پورے پڑھنے ہیں، تو وہاں پہ نا یہ جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں۔
اب ہوتا ہی ہے کہ وہاں جو انہوں نے امام کھڑا کیا ہوا ہے، کوئی مسجد خیف تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو جائے مینا میں، اب امام جو ہے نا سعودیہ کا، وہ تو سنت کے مطابق 2 فرضی پڑھاتا ہے زور کے، حنفیوں نے پڑھنے ہوتے ہیں 4. تو وہ تحفۃ الحجاج کتاب میں نا وہ حنفی عالم نے مشورہ دیا ہے ایک، وہ کہتے ہیں جی ہم سعودی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کریں کہ جو امام کعبہ ہے نا اس کو 100 کلومیٹر کا نا سفر کریں گاڑی میں بٹھا کے، تاکہ وہ اس کے بعد لا کے اسے مسجد خیف میں چھوڑیں، تاکہ وہ مسافر تصور ہو جائے، پھر وہ 2 فرض پڑھے اور ہم پیچھے اس کے اگر 4 پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو نماز درست ہو جائے گی. کیونکہ اگر وہ 2 پڑھ رہے ہیں تو ان کے نزدیک تو اس کی نماز ہو ہی نہیں نہ رہی، کیونکہ ایک بندہ مسافر نہیں تھا اور اس نے 2 فرض پڑھ لیے تو ظاہر یقیناً پھر نماز تو نہیں ہوگی اس کی. وہ کہتے ہیں آپ اس کو موٹر گاڑی پہ بٹھا کے نا 100 کلومیٹر کا سفر کروائیں اور پھر لا کے ڈراپ کروائیں وہاں پہ، پھر وہ مسافر ہو جائے گا تو ہماری نماز بھی اس کے نزدیک درست ہے. تو اسی قسم کا مشورہ ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ اپنے جو سینٹرز ہیں رمضان والے، روزے کے دوران جو سینٹرز ہیں وہ آپ دوسرے شہروں میں بنوا لیں. اور یعنی صحیح مسلم میں جو مسافر کے لیے مسافت آئی ہے نا وہ آلموسٹ 20 کلومیٹر ہے، 9 میل، اور 9 میل جو ہے نوٹیکل مائلز ہیں. یہ میل آپ کو پتہ ہے عربی کا لفظ ہے. کسی زمانے میں ہم نے بھی حکومت کی ہوئی ہے نا مسلمانوں نے، تو اس وقت ٹرمز وہاں سے یہاں ٹرانسفر ہوتی تھی. یہ جو میل کا لفظ جو ہے انگلش میں مائل کا لفظ ہے، بخاری مسلم میں میل کا لفظ موجود ہے. تو میل جو ہے وہ عربک میل جو ہے وہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.8 کلومیٹر بنتا ہے. تو یعنی تقریباً آپ راؤنڈ آف کر کے 2 کلومیٹر، تو 9 کو 18 یا 20 کلومیٹر کا اگر کوئی سفر کرتا ہے شہر سے باہر نکل کے، شہر کے اندر نہیں، تو وہ مسافر ہے، تو وہ روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، مؤخر بھی کر سکتا ہے، بعد میں رکھ لے. تو یہ والا معاملہ کریں. باقی یہ جو لوگوں کو مشورے دیے جا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی آپ رمضان میں روزے چھوڑ دیں، رمضان میں باقی سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، صرف روزے کے لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. تو رمضان میں اس طریقے سے روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. رات کے وقت پڑھیں. ہم نے آپ کو لاہور کا راستہ بھی بتایا اور کرایہ بھی دے دیا. اور کیا کریے، تکا بھی ماریے، موٹر گاڑی میں بٹھا کے آپ کو لے جائیں. ہو سکتا ہے پھر آپ نے اگر یعنی دوسرے شہر کوئی آپ کا زیادہ نزدیک ہے تو آپ 100 کلومیٹر گاڑی میں ٹریول کر کے تو وہاں جا کے لینڈ کریں، ٹھیک ہے، یا وقتی طور پہ کہیں شفٹ ہو جائیں. تو یہ میں آپ کو ویسے ایک جوک کے طور پہ بتا رہا ہوں، ادروائز روزے تو رکھنے چاہیے. اچھا جی، اگلا سوال یہ ہے کہ